اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ فصلت کی تفسیر توفیق پروردگار سے جاری تھی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ سورہ فصلت میں آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 21، اس کی ہم تفسیر کریں گے کہ جس دن خدا کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، جب وہ جہنم کے کنارے تک پہنچیں گے یا جہنم کے قریب پہنچیں گے تو انہیں روکا جائے گا۔ دوزخ کے مختلف طبقات ہیں، جس کا جو درکہ ہوگا اس لحاظ سے اس کا طبقہ ہوگا، بس ہر گروہ کا ایک خاص طبقہ ہے۔ اول مطلب مجرم لوگ پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، یہ قرآن کریم نے کہا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ کہ اور وضاحت کی قرآن نے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن جنوں اور انسانوں سے ان کے گناہ کے متعلق نہیں سوال کیا جائے گا، بس ان کے گناہ آشکار ہوں گے، ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ سوالات جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ قرآن کریم نے ہی بتائے ہیں۔ فرشتوں کی جانب سے گناہ گاروں کو روکا جائے گا جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے، اور مختلف سوالات ہوں گے، ان سے روکا جائے گا انہیں، اور یہ ایسے جیسے سوالات قرآن کریم میں آئے ہیں کہ الم یاتکم نذیر، کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، کہ ان کو ٹھہراؤ اور ان سے سوال کیا جائے گا، ٹھہرا کر ان سے سوال کرو، ان سے سوال کیا جائے۔ سوال یہ ہوں گے جیسے فرشتوں کی جانب سے یہ سوالات ہوں گے گناہ گاروں سے جو جہنم کے کنارے یا جہنم کے قریب پہنچے ہوں گے۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ بس انہیں جو روکا جائے گا، بس ایک دفعہ ان کے گناہ اتنے آشکار ہوں گے کہ گناہ کے متعلق سوال نہیں ہوگا، ان کی پیشانیوں سے سب کچھ آشکار ہوگا۔ کہ قرآن کریم نے کہا یعرف المجرمون بسیماہم، یا فیومئذ، اس دن لا یسأل عن ذنبہ، انسانوں اور جنوں سے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک، بس سوال و جوابات کے بعد حکم صادر ہوگا۔ حکم صادر ہوگا، حکم کیا صادر ہوگا کہ خذوہ، سورہ الحاقہ میں آیا کہ خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور توکے ڈال کے اسے جہنم کی آگ میں جلا دو، جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ بس یہ آیت نمبر سورہ فصلت کی 19، اس پہ غور کریں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اس دن خدا کے دشمنوں کو جہنم کی آگ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس کے جب قریب پہنچیں گے، جہنم کے جب قریب پہنچیں گے تو اس وقت ان کو روکا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، اور ان سے سوالات یہ نہیں ہوں گے کہ تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، وہ تو آشکار ہوں گے، وہ آشکار ہوں گے۔ ان سے سوال یہ ہوگا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے؟ کیا خدا نے تم پر حجت تمام نہیں کی تھی؟ بس اس لیے روکا جائے گا ان سوالات کے لیے کہ کیا تو خدا نے تم پر حجت تمام نہیں کی تھی؟ خدا نے کیا پیغمبر، امام، عقل، سرمایہ کے بغیر تمہیں بھیجا تھا اس جہاں میں؟ ٹھیک، آیت نمبر 19 یہ ہے، حتیٰ اذا ما جاؤہا، جب یہ گناہ گار دوزخ کے کنارے پہ پہنچیں گے، دوزخ کے قریب پہنچیں گے، تو یہ سوالات ان سے اعضاء و جوارے بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے۔ اعضاء و جوارے کیا کہیں گے؟ تم اعضاء و جوارے، بس تو
تمام اعضاء و جوارح ان سے کہیں گے کیا تم نے ہمیں راہ باطل میں استعمال نہیں کیا؟ کیوں تم نے ہمیں راہ باطل میں استعمال کیا؟ بس یہ سوال ہوگا. تمام اعضاء و جوارح ان سے پوچھیں گے کیوں تم نے یا کس لیے تم نے ہمیں راہ غلط میں استعمال کیا، راہ باطل میں استعمال کیا. فرشتے بھی سوال کریں گے. فرشتے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا تم پر حجت تمام نہیں ہوئی؟ کیا پیغمبر نہیں آیا، کوئی امام نہیں آیا، کوئی عالم نہیں آیا جو تمہیں بتائے؟ اسی طرح ان کے جو اعضاء و جوارح ہیں حتیٰ اذا ما جاؤہا، جب یہ قریب پہنچیں گے جہنم کے، شہد علیہم، گواہی دیں گے ان پر، ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں، ان کی جلدیں، وہ اس کام پر گواہی دیں گے جو وہ انجام دیتے تھے، یعنی برائیاں جو انجام دیتے تھے. بس یہ اعضاء و جوارح بھی ان سے کہیں گے کہ کیوں تم نے ہمیں راہ باطل میں استعمال کیا. بس گناہگار اگر خود اپنے گناہ کے بارے میں بتائے تو یہ اعتراف ہے، یہ اقرار ہے. لیکن اگر کوئی اور بتائے اس کے حوالے سے تو یہ گواہی ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی گناہگار خود اقرار کرے تو یہ اعتراف اور اقرار ہے. لیکن اگر گناہگار پر کوئی اور گواہی دے یا کوئی اور اس کا گناہ بتائے تو یہ گواہی ہے، یہ گواہی ہے. بس جیسے قرآن کریم نے کہا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس وہ اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس ان کے لیے عذاب ہوگا. بس یہ خود اعتراف کریں گے. اگر خود گناہگار اعتراف نہ کرے، اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے. بس معلوم ہوتا ہے کہ زبان نے کوئی غیبت نہیں کی. یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ زبان نے کوئی غیبت نہیں کی، زبان نے کوئی گالی نہیں دی، کانوں نے کوئی موسیقی نہیں سنی، آنکھوں نے کوئی حرام نہیں دیکھا، بلکہ انسان نے انہیں غلط استعمال کیا. یہ کام جو کیے ہیں وہ نفس انسانی نے کیے ہیں، یہ نفس انسانی نے کیے ہیں. بس انسان نے امانت میں خیانت کی، امانت میں خیانت کی ہے. بس ہاتھ پاؤں آنکھ نہیں چلیں گے. ہاتھ پاؤں اور جو کان ہیں ان کو درد نہیں ہوگی، بلکہ نفس انسان کو درد ہوگی، نفس انسان کو درد ہوگی، انسان کو درد ہوگی. بس جلے گا نفس انسان، نفس انسان جلے گا. بس اگر کوئی عضو درد کا احساس کرتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا وہ درد انسان کو ہوتا ہے، وہ درد انسان کو ہوتا ہے. آپ کہیں کہ کہاں درد ہو رہی ہے، کہ فلاں جگہ پہ درد ہو رہی ہے، لیکن وہ خود درد لینے والا محسوس اسے کر رہا ہوتا ہے، نفس انسانی اسے محسوس کر رہا ہوتا ہے. بس یہ عذاب اگر ان اعضاء و جوارح کے ذریعے کس کو دیا جائے گا؟ اگر جلد جل سڑ جائے گی جہنم کی آگ سے تو دوسری جلد آئے گی. تو قرآن نے واضح اشارے کیے ہیں کہ وہ عذاب کسے ہے، مزہ کسے چکھایا جا رہا ہے؟ خود انسان کو، خود انسان کو. بس انسان کا نفس درد محسوس کرے گا. بس جلد انسانی کے جلنے کا درد خود انسان کے نفس کو ہوگا، خود انسان کو ہوگا. کہ قرآن کریم نے بہترین تعبیر استعمال کی. دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب بھی ان کی جلدیں جہنم کی آگ میں جل سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودا، ہم بدل دیں گے ان کی جلدوں کو. گئی رہا. اس کے بعد جو جملے استعمال کیے وہ بڑے گہرے ہیں. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ لے تذوقو، تاکہ تم جلدو چکھو خدا کے عذاب کو، بلکہ کہا گیا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ گناہگار اس کا مزہ چکھیں. جلایا جلد کو جا رہا ہے اور مزہ کون چکھے؟ گناہگار. بڑی ہی گہری تعبیر. یہ نہیں کہا کہ لتذوقوا، لتذوقوا ہوتا تو جلدوں سے خطاب ہوتا کہ تاکہ تم جلدو یا وہ، تاکہ وہ جلدیں کیا کریں، تاکہ وہ جلدیں جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں. بلکہ کیا کہا گیا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ گناہگار مزہ چکھیں عذاب کا.
بس یہ گہری تعبیر قرآن نے کی ہے کہ جلایا جلدوں کو جائے گا، مزہ کون چکھے گا؟ گناہگار۔ گناہگار کی جلد سے مزہ جلنے سے گناہگار مزہ چکھے گا عذاب کا۔ ٹھیک، بس یہ گواہی دینے والا معصوم ہیں، یہ گواہی دینے والے، انہوں نے گناہ نہیں کیے، انہوں نے گناہ نہیں کیے، یہ گناہگار نہیں۔ بس ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری زبان، انہوں نے غیبت نہیں کی، بس غیبت ہم نے کی۔ انہوں نے برائی کی طرف نگاہ نہیں کی، بلکہ ہم نے برائی کی طرف نگاہ کی۔ یہ تو امانتاً دی ہوئی چیزیں ہیں جسے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کل کو کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 20 کہہ رہی ہے، غور سے دیکھیں، کل کو یہ سوال کریں گے۔ جب انسان جہنم کے کنارے تک پہنچے گا تو سوال ہوگا، حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، شہد علیہم، ان پہ گواہی دیں گی ان کی سماعتیں، بصارتیں، جلدیں، ان گناہوں پر جو وہ انجام دیتے تھے۔ پوچھیں گی ان سے، گواہی بھی دیں گی، پوچھیں گی کہ کیوں تم نے ہمیں غلط استعمال کیا، کیوں تم نے ہمیں غلط استعمال کیا۔ اسی آیت میں اگر غور کریں، بما کانوا یعملون، بما کانوا یعملون، بما کانوا یعملون کی تعبیر کہ پس معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہادت دیں گے کہ جو وہ انسان گناہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ جو وہ اعضاء و جوارح گناہ کرتے تھے، بس سیگا بھی وہی استعمال کیا گیا کہ وہ جو گناہ لوگ کرتے تھے، نہ کہ خود اعضاء و جوارح کرتے تھے، بلکہ وہ گناہ جو وہ انسان کرتے تھے، وہ گناہگار انسان کرتے تھے۔ بس اسی آیت میں، آیت نمبر 20 میں دیکھیں کہ گواہی دیں گی کس پر؟ بما کانوا یعملون، اس پر، ان گناہوں پر جو وہ انسان، گناہگار انسان انجام دیتے تھے، نہ کہ وہ جو اعضاء و جوارح انجام دیتے تھے۔ اسی کا استعمال نہیں کیا گیا، بس بڑی گہرائی سے بات ہوئی ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اب جی یہ جب گواہی دیں گے، ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، ان کی سماعتیں گواہی دیں گی، ان کی جلدیں گواہی دیں گی، تو یہ گناہگار لوگ اعتراض کریں گے اپنے اعضاء و جوارح پہ، جلدوں پہ، کہ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کس لیے تم نے ہم پر گواہی دی، ہمارے خلاف گواہی دی، علینا ہمارے خلاف گواہی دی۔ قالوا، ان کے اعضاء و جوارح، ان کی جلدیں کہیں گی، انطقنا اللہ، خدا نے ہمیں زبان دی، خدا نے حکم دیا ہمیں کہ ہم بولیں۔ الذی انطق کل شیء، وہ خدا جو ہر چیز کو زبان دیتا ہے، ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، ہر چیز کو بلواتا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، یہ اب یہی خدا ہے جس نے تم سب کو خلق کیا، مبدأ بھی تمہارا وہی ہے، اول مرتن وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور معاد بھی تمہارا وہی ہے، منتہا بھی تمہارا وہی ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ، اسی کی طرف تم جا رہے ہو، اسی کی طرف تم جا رہے ہو۔ بس یہ اعضاء و جوارح موحد ہیں، بس اعضاء و جوارح موحد ہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمام اشیاء اپنے اعتبار سے شعور رکھتی ہیں، کہ سورہ بنی اسرائیل نے کہا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ایسی کوئی چیز نہیں مگر جو خدا کی تسبیح حمد کے ساتھ بجانا لاتی۔ بس ہر چیز قرآن کہتا ہے کہ مسبح بھی ہے، مطیع بھی ہے۔ بس عذاب انسان کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہر چیز مسبح ہے، مطیع ہے۔ یہ انسان ہے جو تسبیح خدا سے، اطاعت خدا سے نکل جاتا ہے۔ اگرچہ شعور سب سے زیادہ اس کے پاس ہے، تمام موجودات کو شعور ہے، لیکن اپنی حد تک سب سے زیادہ شعور انسان کے پاس، بس تسبیح میں اسے سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ بس انسان کے علاوہ تمام اشیاء بھی شعور رکھتی ہیں، لیکن انسان کی نسبت ان کا شعور کم ہے اور ضعیف ہے، کم ہے اور ضعیف ہے۔ بس مجرمین اپنے اعضاء و جوارح، اپنی جلدوں پر اعتراض کریں گے، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ آج ہمیں خدا نے کہا ہے کہ بولو، خدا نے کہا ہے، اور خدا اگر حکم دے تو ہر چیز بولتی، ہر چیز۔ یہ کیونکہ موحد ہیں، اعضاء و جوارح موحد ہیں،
جانور بولتے ہیں، پرندے بولتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا بولنا سمجھ نہیں آتا. ہمیں ان کی بولی، ہمیں صرف آواز سنائی دیتی ہے ان کی، لیکن وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، صرف ہم ان کی آواز کو سنتے ہیں. بس خداوند عالم، انہوں نے کہا کہ خداوند عالم تمہارا مبدأ ہے، تمہیں خلق کیا اور وہی تمہارا منتہا ہے، وہی تمہارا منتہا ہے، بس اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. بس انہوں نے اعضاء و جوارے کیا کہیں گے؟ اول مرتن خلقکم اول مرتن، مبدأ بھی تمہارا وہی ہے، آخر بھی تمہارا یہی ہے، خدا الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. بس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سے اب سوال یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں کیا کریں؟ اس میں یہ کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم وہاں نہ ٹھہرو جہاں تمہیں علم نہیں ملتا، وہاں نہ رکو، وہاں سے پیروی نہ کرو، وہاں اتباع نہ کرو جہاں تمہیں جہالت ملے، علم نہ ملے. ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت، بصارت اور دل، ان سے سوال کیا جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ سوال انسان سے ہوگا. اب یہ آیت ظاہری ترجمے کے اعتبار سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 پیچیدہ ترین، گہری ترین، عمیق ترین آیت ہے قرآنی آیات میں سے، جلد سمجھنا آنے والی آیت ہے. بس جب آپ ملائیں گے، جب اس آیت کو ملائیں گے ان آیات کو جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 20 سے 21 سے، ان کو جب ملائیں گے، ان سے جب جوڑیں گے، تب بات سمجھ آئے گی کہ سوال کرنے والے جو مسئول ہیں، جس سے جو سوال جس کے بارے میں ہوگا، بس ان سے سوال نہیں ہوگا، ان سے سوال نہیں ہوگا، اعضاء و جوارے سے سوال نہیں ہوگا. ہاں یہ گواہی دیں گی، اعضاء و جوارے گواہی دیں گے، یہ جلدیں گواہی دیں گی. بس علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ان سے انسان کے بارے میں سوال ہوگا، ان سے اپنے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کیوں تم نے گناہ کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ انہوں نے گناہ تو کیا نہیں، انہوں نے گناہ تو کیا نہیں. بس ایک تفسیر یہ ہے کہ ان سے سوال ہوگا، انہوں نے گناہ انجام دیے، نہیں، ان سے سوال ہوگا ہی نہیں. بس قرآن کہتا ہے کہ ان سے اگر سوال ہوگا تو سوال یہ ہوگا کہ گواہی دو ان کے لیے، یا انسان کے بارے میں بتاؤ کہ اس انسان نے کیا انجام دیا، تمہیں ہم نے امانت کے طور پہ اس کو دیا تھا، کہ تمہیں امانت بنایا تھا، کہ امانت بنا کے تمہیں دیا انسان کو کہ ہاتھ کو خدا کی راہ میں استعمال کرو، بتاؤ کہ اس نے کہاں استعمال کیا. اگرچہ خدا جانتا ہے، اگرچہ خدا بس یہ خدا بھی سزا دینا چاہتا ہے حجت تمام کر کے. خدا عادل ہے، خدا جانتا ہے سب کچھ. ٹھیک. بس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئول نہیں بلکہ مسئول عنہ ہے، یعنی ذمہ دار انسان ہے. مسئول یعنی ذمہ دار، یہ مسئول نہیں، ذمہ دار یہ نہیں کہ گناہ جو انسان نے انجام دیا اس کے ذمہ دار یہ اعضاء و جوارے ہوں، بلکہ مسئول عنہ ہیں، ان سے انسان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مسئول یعنی ذمہ دار خود انسان ہے، یہ مسئول عنہ، اس کے انسان کے حوالے سے ان سے سوال کیا جائے گا. بس ہم بیان کرتے ہیں خلاصہ کہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اس دن خدا کے دشمنوں کو اٹھایا جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم میں داخل ہونے سے پہلے روکا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا. سوال گناہ کے متعلق نہیں ہوگا کہ کون کون سے گناہ کیے، یہ آشکار ہوں گے، ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانا جائے گا. سوال ہی ہوگا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا، حجت تمام کرنے والا نہیں آیا، یہ سوال. اور یہ جہنم کے قریب جب پہنچیں گے تو گواہی دیں گی ان پر، ان سے ان کے اعضاء و جوارے سوال کریں گے کہ کیوں تم نے امانت میں خیانت کی، کیوں تم نے ہمیں غلط جگہ پہ استعمال کر رہے تھے تم. بس یہ غلط انہوں نے گناہ نہیں کیا اعضاء و جوارے نے، بلکہ انسان نے گناہ کیا.
تبھی کہا بما کانوا یعملون، گواہی دیں گی جو وہ گناہ گار انجام دیتے. بس ذمہ دار خود انسان ہے، ذمہ دار خود انسان ہے، یہ اعضاء و جوارح خود معصوم ہیں، تبھی گواہی دیں گی، تبھی گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم، آیت نمبر 21، کہ یہ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی. تو یہ کہیں گے کہ خدا کا حکم تھا، اور خدا کے حکم کو ہم رد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسبح بھی ہیں، مطیع بھی ہیں، موحد بھی ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے. بس وہی ہے جس نے تم سب کو خلق کیا اور ہمیں بھی خلق کیا، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، تم سب نے لوٹنا ہے. بس یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.